बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए, हमारा आज का सूरा है सूरतुद दुहा। दुहा के मायने क्या है? चाश्त का वक्त, यानी कि जो हम चाश्त की नमाज पढ़ते हैं ना, जब फजर का टाइम खत्म होता है और सूरज जब निकल जाता है तो उस वक्त चाश्त का वक्त होता है। चाश्त की नमाज भी कुछ लोग कहते हैं उसको। तो चाश्त का जो वक्त है उसका मीनिंग क्या है? इसमें उस वक्त की कसम खाई जा रही है। यहाँ पर फिर अगेन आ रहा है वाव खस्मिया। पहले जो आया है वाव, दुहा के पहले जो वाव आया है उसको क्या, इसके ये वाले पारे में बहुत ज्यादा हमको खस्मिया वाव नजर आएंगे। अल्लाह ताला बहुत सारी चीजों की कस्में खा खा कर अपनी बात को पेश कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि अल्लाह ताला यहाँ पर किस बात के बारे में कसम खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। वह दुहा, कसम है चाश्त के वक्त की, यानी कि चाश्त का वक्त कैसा है? सुबह सुबह का, यानी कि जैसे ही सूरज की किरण निकलती है दुनिया में सारी तरफ रोशनी फैल जाती है, चारों तरफ उजाला हो जाता है। जिसके भी अब एक ये भी देखा जाए, एक इसका उजाले का मतलब हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो दुनिया में अंधेरे का हट जाना, उजाले का हो जाना, लोग अपने अपने काम काज की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरे के लोगों की यहाँ पर के जिंदगियों में भी उजाला होना, कि जिनकी जिंदगियों में अंधेरा है, जिनकी इन जिंदगियों में परेशानियां हैं, उनकी जिंदगियों में उजाले का होना क्या मतलब रखता है? कि उनकी परेशानियों का हट जाना। और यहाँ पर आगे किस बात की कसम खाई जा रही है? वल्लैली इज़ा सजा। ये यहाँ पर भी वाव कस्मिया है, यहाँ पर भी वाव कस्मिया है। इसको आप लिख लीजिए अपने बुक में कि वाव कस्मिया इसको कहते हैं। तो यहाँ पर एक कसम किसकी है? चाश्त के वक्त की, यानी कि जब सूरज निकल रहा है। और दूसरी कसम किसकी है? वल्लैली, लैल किसको कहते हैं? रात को। इज़ा सजा, जब वो छा जाए, यानी कि रात ऐसी कि वो सजा मतलब सुनसान हो जाए, छा जाए। एक अब दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट है। एक सुबह का, सुबह सुबह की रोशनी की बात हो रही है और एक रात की बात हो रही है जब अंधेरा छा जाता है। यानी कि दोनों भी अपोजिट अल्फाज यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर बताने का, यहाँ पर ये जो सूरा है इसकी थोड़ा सा हम शान नुज़ूल हम देख लेते हैं कि ये जो सूरा जब नाजिल हुआ तो इससे पहले क्या वाकया था, किस वजह से ये सूरा नाजिल हुआ होगा। इस सूरे का पस मंजर ये है कि जब पहली वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में जब नाजिल हुई तो वो कौन सी थी? हमने जैसे कि देखा अभी, सूरह अलक की इब्तिदाई 5 आयतें थी। अब क्या हुआ, इस बार वही की जो तकलीफ थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान हो गए और पसीने से शराबोर हो गए और घबराहट के मारे घर भाग कर आए और हजरत खदीजा को कहा कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी जान ही चली जाती। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद लेकिन क्या हुआ कि उनको उस वही की लज्जत भी महसूस होने लगी। अब ये क्या हुआ कि आप इस वाक़े के बाद हर वक्त क्या है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आमद के इंतजार में रहते थे कि अब कब जिब्राइल अलैहिस्सलाम दूसरी वही लेकर आएंगे। उन्हें डर तो लगा था लेकिन मजा भी आया उस वही में। अल्लाह ताला के पैगाम आपको पहुंचा, वाकई जाहिर बात है ये तो खुशी की ही बात हो सकती है ना एक इंसान के लिए। और फिर ये कि अल्लाह ताला ने आपको नबूवत के लिए चुना, ये भी खुशी की बात थी। तो क्या हुआ कि आप अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम के आमद के मुंतजर रहते थे। लेकिन कुछ वही के लिए कुछ अरसे के लिए क्या हुआ, वही का आना बंद हो गया। अब ये कितना अरसा था, इसमें उलमाओं के मुख्तलिफ कौल हमें मिलते हैं। कुछ उलमा कहते हैं कि 3 दिन से ज्यादा या कुछ कम 3 दिन, या फिर कुछ कहते हैं कि 6 माह तक वही का वक्फा बंद हो गया था। और इस वक्फे में क्या, इस वक्फे को क्या कहते हैं? फतरतुल वही। यानी कि इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद भी बाज दफा ऐसा ख्याल आने लगा था कि कहीं मेरा परवरदिगार मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। और क्या हुआ, ये लोग क्या है, जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे थे, तो वो लोग क्या कह रहे थे कि जब जब अबू सुफियान की जो बहन थी, अबू लहब की जो बीवी थी, तो वो आपके पास आई। और क्या, उससे पहले क्या हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज भी थोड़ा नासाज हो गया था और आप 2-3 रातों से नमाज तहज्जुद के लिए भी नहीं उठ सक रहे थे। तो एक औरत जो थी, वो अबू लहब की जो बीवी थी, तो आपके पास आई और कहने लगी
اے محمد میں سمجھتی ہوں کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا. یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ کوئی شیطان آ کر ان کے پاس کچھ سکھا جاتا ہے. تو اس نے کیا کہا کہ تنزیہ اس نے کہا کہ تیرے شیطان نے شاید تجھے چھوڑ دیا ہے, میں نے تو 2-3 راتوں سے اسے تیرے پاس آتے نہیں دیکھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی. اب ہم آگے پڑھیں گے کہ اس میں کیا آیتیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں ساری خوشخبری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ کیسے کیسے آپ کی تکلیفیں دور ہوگی. ظاہر ہے کہ ہم نے جو پچھلی صورتوں میں ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان رہتے تھے, کتنے تکلیفیں کی زندگی میں رہتے تھے, کہ کیسی کیسی آپ کے اوپر تکلیفیں آئی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت صبر کے ساتھ اس کو انہوں نے جھیلا, اور پریشانی سے انہوں نے کوئی ایسا کبھی پریشان نہیں ہوئے, کبھی اپنا صبر نہیں توڑا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے یا جب وہ سنسان ہو جائے, کہ آپ کے پروردگار نے ما ودکا ما ودعکا ربکا وما قلا, کہ کیا ہے آپ کے رب نے نہیں چھوڑا, آپ کے رب نے, ودعا کا مطلب نہیں چھوڑا آپ کو, رب کا آپ کے رب نے, وما قلا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا. آپ سمجھ رہے تھے نا کہ مجھ سے ناراض ہو گیا اللہ تعالیٰ, شاید اسی لیے جبرائیل علیہ السلام نہیں آ رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جواب میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دیتے ہوئے ایک تسلی والا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا وحی کے ذریعے, کہ نہیں آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے اور آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا ہے. وَلِلْآخِرَةُ خیر لک من الاولی, اور یقیناً آخرت بہت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وہی کا آنا ایک تسلی تھی. کہ آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں, کوئی تکلیف میں ہوتے ہیں, کوئی پریشانیوں میں, کوئی فتنوں میں ہم ایسے مبتلا ہو جاتے ہیں جب ہمیں کوئی اسی طریقے سے ہمارے لیے بھی کیا ہوتا ہے, اب ہمارے پاس تو وہی آنے سے رہی, لیکن ہمیں قرآن کی کوئی آیت ایسی ہی تسلی دیتی ہے جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے اور ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں کوئی جواب دے رہا ہے, کوئی قرآن کا ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی ہماری پریشانیوں کا ہمیں جواب دے رہا ہے, یا جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہی خود ہمیں جواب دے رہا ہے کہ دیکھو تمہاری پریشانی کا یہ حل. اکثر ایسا ہوتا ہے, کئی بہنوں نے مجھ سے کہا کہ اس طریقے سے ہمارے ساتھ بھی ہوا, اور کئی بار میرے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ کوئی ایسی پریشانی میں مبتلا ہوئی, اور جب بھی میں نے قرآن کھولا تو مجھے ایک آیت ایسی ملی جس سے میں ایک دم تسلی بخش ہو گئی, اطمینان بخش ہو گئی. تو یہ آیتیں جو ہے قرآن کی جو آیتیں نا ہمارے لیے بھی کیسی ہیں, تسلی بخش ہے, اطمینان بخش ہے, کہ اگر ہم اس کو پڑھیں تو اس کو دیکھیں, اس کو سمجھیں. اب ہم دیکھیں گے کہ آگے کا جو سورہ ہے پورا کا پورا بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی انسان پریشان ہو, کوئی انسان تکلیف میں ہو, کوئی انسان ڈپریس ہو, تو وہ ضرور بضرور یہ سورہ کی ڈیٹیل تفسیر اگر پڑھے تو اس کو یہ لگے گا کہ میری تو پریشانی ہی نہیں ہے. لوگ کتنے کتنے پریشان ہیں دنیا میں, ہمیں پتہ چلے گا کہ لوگ کیسی کیسی زندگیاں گزار رہے ہیں, کیسے کیسے پریشان ہیں لوگ, اور ہم اپنی ہی پریشانی کو, چھوٹی سی پریشانی کو ہم نے ایک ایشو بنایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ نہیں, آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا, اور نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے, اور وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اور کیا ہے کہ آپ کے لیے آخری کے دور یعنی کہ ابتدائی دور سے یقیناً بہتر ہے. یعنی کہ آخرت سے یہاں کیا مراد ہے, جو آخری دور ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, یہ پہلا دور جو ہے پریشانی کا دور ہے. ظاہر ہے اب مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے پریشانیوں میں ڈالیں گے آپ کو, اور دشمنیاں نکالیں گے, دشمنیاں نبھائیں گے آپ کے ساتھ, پریشان کریں گے, تکلیفیں دیں گے آپ کو. تو یہ سارا دور کیسا تھا, ابتدائی جو دور تھا وہ انتہائی پریشانیوں والا دور تھا. تو یہاں پر آپ دیکھیے جو آخری دور جو آنے والا ہے تو وہ آخری دور کیسا ہے, ایک دم سکون والا, اطمینان والا. تو یہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی خوشخبری دے رہے ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی آپ پریشان نہ ہو, تکلیف میں نہ پڑیں, آپ ٹینشن نہ لیں کہ ابھی جو آپ کے اوپر ہونے والی ہیں ساری چیزیں, لیکن آخری دور بہت ہی اطمینان بخش ہوگا, بہت ہی آرام سے گزر جائے گا. فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اور آپ کا پروردگار آپ کو جلد ہی اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. یعنی کہ وَلَسَوْفَ, سوفا کا کیا مطلب ہے, ان قریب, جلدی ہی. دو بھی میننگ آتے ہیں اس کے سوفا کے, کہ جلد ہی, فوراً ہی آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. یعطی کا عطا سے ہے, اس میں روٹ کیا ہے, عطا, عین تو الف, عطا کرے گا اللہ تعالیٰ تو آپ کا رب, فترضا, کہ آپ خوش ہو جائیں گے. یعنی کہ ایسی چیز آپ کو عطا کرے گا جو آپ چاہتے ہیں. اور آپ کیا چاہتے تھے,
آپ یہی چاہتے تھے کہ لوگوں کے اندر، لوگوں میں جو جہالت ہے، جو لوگوں میں جو ساری چیزیں دین سے دوری ہے، اور جو یہ عبادتوں میں جو انہوں نے شرک کو شامل کر لیا ہے، یہ ساری چیزیں ان میں سے دور ہو جائے، یہ سوچ سوچ کر آپ سے پریشان ہوتے تھے، اور اس لیے یہی چاہتے تھے کہ اس طریقے سے میں ان لوگوں کو کیسے اس سے ہٹاؤں. جیسے کہ ہم نے پچھلے سورے میں بھی یہی پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں ان سے جہالت ہٹ جائے، ان سے پریشانیاں ہٹ جائے، اور کفار مکہ جو ان کو تکلیفیں دے رہے تھے، تو آپ کو اس کی اطمینان بھی ہو رہا تھا کہ چلو اللہ تعالیٰ اس کے عنقریب میرے سے یہ ساری چیزیں پریشانیاں ہٹائے گا، اور ایسی چیزیں مجھے عطا کرے گا جس سے میں خوش ہو جاؤں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ایک خوشخبری دے رہا تھا کہ آپ ضرور اس سے خوش ہو جائیں گے جو میں آپ کو عطا کروں گا. آپ پر اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی اللہ تعالیٰ آگے یاد دلا رہے ہیں. الم یجد کا یتیمن فآوا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا نہیں پایا ہم نے آپ کو یتیم، پھر اس نے جگہ دی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فرما رہے ہیں کیا تم یتیم نہیں تھے، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا، آپ یتیم تھے، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے آوا کہتے ہیں ٹھکانے کو، اچھا ٹھکانا، پھر ہم نے ٹھکانا آپ کو ٹھکانا عطا کیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو راہ بھولا ہوا پایا تو سیدھی راہ دکھا دی. راہ بھولنے سے کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے انعامات کو گنوا رہا ہے کہ آپ کے اوپر کیا کیا انعامات اللہ تعالیٰ نے کیے. کیا اب اس کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کو کیسی پریشانیاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات عطا کیے. کہ ایسی جو کہ اللہ کے خاص نبی تھے، اللہ کے پیارے نبی تھے، اور آپ کو صحابہ کرام کی ایسی جماعت عطا کی کہ ایسے لوگ عطا کیے، عزت عطا کی، لوگوں میں ایسی عزت بنا دی. اور آپ کیسے تھے؟ ایک تو آپ ایسے تھے کہ ایک تو آپ یتیم تھے، جب پیدا ہوئے جب یتیم تھے، اور تھوڑے دنوں کے بعد پھر کیا ہوا؟ آپ یتیم ہونے کو ہی اپنا بہترین سرپرست ملتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے کیا ہوا؟ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے آپ پیدا ہوئے، آپ کی سرپرستی کا ذمہ آپ کے دادا جو ہے عبد المطلب نے لے لیا. پھر ان کے بعد انہوں نے بڑے پیار محبت سے پالا. اب ان کے پیار محبت ابھی لے ہی رہے تھے تو ابھی 6 ہی سال کے ہوئے تھے کہ والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. پھر آپ دونوں طرف سے یتیم ہو گئے، یعنی کہ والد بھی نہیں تھے اور والدہ بھی نہیں تھی. پھر 8 سال کے ہوئے تو آپ کے جو مہربان دادا تھے عبد المطلب جو تھے، ان کی بھی وفات ہو گئی. اور اب آپ کی سرپرستی کی ذمہ داری آپ کے ایک چھوٹے چچا جو تھے ابو طالب نے سنبھالی تھی، جس نے آپ کو اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار کیا تھا. اب یہ ساری چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو سن رہے ہیں ان کو ساری چیزیں اچھے سے سمجھ آ رہی ہیں، لیکن جنہوں نے سیرت نہیں سنی ان کو کچھ بھی یہ ساری چیزیں ان کے لیے نیو ہے. اور یہ بیسک چیزیں ہیں جو ہمارے بچوں کو آنا چاہیے، کہ ہمارے جو 4 سال کے، 5 سال کے، 6 سال کے بچے نا، اتنی نالج ان کو ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسے گزرا، کون کون ان کے لیے ان کی کس نے ان کو سنبھالا، کس کے بعد کس نے انہیں سنبھالا. یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے بچوں کو بتانی چاہیے. پھر یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب جب آپ کے چچا نے جب آپ کو بڑے لاڑ اور پیار سے سنبھالا، اور اس کے بعد آپ کو نبوت ملی، آپ کی برادری کے لوگ بھی آپ کے دشمن ہو گئے، اور لیکن پھر بھی ابو طالب نے کیا کیا؟ اسلام لانے کے باوجود بھی ہر پریشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. یہ نہیں کہ حالانکہ انہوں نے خود اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود کیا کیا انہوں نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. جو لوگ ان سے دشمنی کرتے تھے ان سے ان کو بچایا. یہ ساری چیزیں کی کہ یہ ساری پریشانیاں آپ کے اوپر آتی رہی کہ ایک کے بعد ایک ان کے جو قریبی رشتہ دار تھے وہ آپ سے دور ہوتے گئے. اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا. وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا. پہلے باپ چلے گئے، پھر دادا نے پالا، پھر والدہ بھی چلی گئی، پھر دادا بھی چلے گئے، پھر چاچا بھی چلے گئے. ابو طالب نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہر خطرے میں بے نیاز ہو کر ان کے ساتھ دیتے رہے. اور نبوت کے آغاز سے 10 سال بعد تک آپ کی سرپرستی اور حفاظت کی ذمہ داری کو بڑے اچھے طریقے سے نبھایا. تو یہاں تک کہ شعبہ ابی طالب جو تھا تو وہاں پر جب محصور تھے، یعنی کہ قید تھے، تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال رہے. پھر اسی طریقے سے 10 نبوی میں بھی یہ سہارا بھی ختم ہو گیا، ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی.
इसकी थोड़ी ही मुद्दत के बाद अल्लाह ताला ने अंसार मदीना, औस और खजरज जो थे, मैंने आपको बताया था दो जो कबीले थे औस और खजरज, तो इनको इस्लाम की नेमत अता फरमाई और आप बैतुल अक़बा के बाद मदीना तशरीफ ले गए। फिर इसी तरीके से लोग आपके गुरविदा होते गए, लोग आपकी मोहब्बत, लोगों को आपसे मोहब्बत होते गई। फिर अंसार मदीना ने आपकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया। इसी तरीके से ये इन्होंने पूरा वो सारा कुछ अच्छे से गुजरता गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें आपको परेशानियां भी काफी आती गई, जैसे कि हम जानते हैं कि लोगों ने कितनी कितनी अजियतें दी, कैसे कैसे तकलीफें दी, कैसे कैसे ताने मारे। तो ये सारी चीजें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये सारी चीजें होने के बावजूद हमने आपको हमने आपको अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि हमने आपको तकलीफों से बाहर निकाला और हमने तुमको यतीम जानकर फिर इसके बाद अच्छी जगह दी। जगह देने से क्या मुराद है कि लोगों में एक इज्जत बनाई। फिर आपके बचपन से कुफ्र और शिर्क से बेजार थे आप, झूठ और बददियानती, लोगों के अखलाक से, जो रजील अखलाक थे, लोग जो परेशान करते थे, इससे आप परेशान थे और अपने मालिक हकीकी को ठीक तरीके से पहचानते नहीं थे लोग। लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा था कि गुमराही में पड़े हुए माशरे को इस्लाह कैसे करें, इनकी इस्लाह कैसे मुमकिन है। और फिर क्या जाहिलियत के इस दौर में पांच छह आदमी जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम ख्याल थे और हर बात सुनने में आगे रहते थे। उसमें सबसे ज्यादा आगे किसका नाम आता है? आपके जो क्लोज फ्रेंड थे, जो अच्छे सच्चे और दोस्त थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का नाम आता है। फिर क्या है कि उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे, लोगों से परेशान होते थे, लोगों की परेशानियों को देखकर तंगदिल होते थे और तनहा पहाड़ों को के गारों में चले जाते थे। वहां जाकर अपने मालिक की हकीकी से लौ लगाते थे, इबादतें करने में मसरूफ रहते थे और सोचते रहते थे कि वो कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए जिससे मखलूक खुदा को कुफ्र और शिर्क की गुमराहियों से बचाया जाए। और आप इसी गर्ज से गारे हिरा में जाते और वहां दिन कई रातें वहां गुजारते। और फिर आप पर पहली बार जिब्रील अमीन का नुज़ुल हुआ। जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास वही लेकर आए। इस तरह अल्लाह ताला ने आपकी जो तड़प थी उसको पूरा करने के लिए राहें आसान कर दी और एक अरसे के बाद आपके सीना रोशन कर दिया। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने एहसान और नेमत का जिक्र फरमाया। और ये कि दौलन से मुराद क्या है यहाँ पर, कि आपको अल्लाह ताला ने गुमराह पाया से क्या मतलब, वजद का दौलन फहदा, क्या इसने आपको क्या राह से भूला हुआ पाया तो राह ना दिखाई। अब राह से भूला हुआ से क्या मुराद है? राह से भूले हुए के कई मीनिंग हो सकते हैं। जैसे कि एक इंसान किसी रास्ते पर जा रहा था और उसका कोई रास्ता भटक गया, ये एक जनरल मीनिंग है का। हम अगर कोई बच्चे को भी पूछेंगे कि राह भूलने का क्या मतलब है, तो एक जनरल मीनिंग ये आता है। एक दूसरा मीनिंग ये आता है कि इंसान अपनी दीन से हट जाए, रास्ते से हट जाए, गलत रास्तों पर चला जाए। लेकिन इसके बहुत सारे मीनिंग बनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या हो रहा है, क्या मतलब आ रहा है कि आपको परेशान हाल देखकर, तकलीफ में देखकर अल्लाह ताला ने आपको क्या किया कि आपको इसने राह से भूला हुआ पाया तो राह दिखा दी। यानी कि आप परेशान थे कि कैसे कैसे कौन सी राह इख्तियार की जाए, इन लोगों को सुधारने के लिए कैसी राह होनी चाहिए, कैसे रास्ते इख्तियार करने चाहिए। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच रहे थे और अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने आपको सही राह दिखा दी, सीधा रास्ता दिखा दिया कि कैसे परेशान थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि परेशान हाल होना भी एक राह से गुमराह होना है कि इंसान सोचे कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहा। ये हम एक जनरली बात जो करते हैं तो उसमें भी हम ये कहते हैं ना कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब हम क्या करें। तो रास्ते से हम भटके हुए नहीं है, सचमुच हम कोई रोड पे नहीं खड़े हैं कि हम वहां पर हमको आगे जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, बल्कि ऐसे ऐसे वक्त में जहां पर हमारी सोच समझ काम ना करे कि अब हम क्या करें, कैसे हम इस हालात को से हम कैसे लड़े। तो ये भी एक राह से हट जाना, राह से गुम हो जाने के मीनिंग में आता है। वैसे हम कुरान में आगे आगे पढ़ेंगे कि कई जगह पर अलग अलग मीनिंग में राह से हट जाने के मीनिंग आते हैं कि एक तो ये है ना कि इन्ना तज़िल्ला इहदाहुमा फतुज़क्किर इहदाहुमा अल-उखरा। अब ये आएगा आगे कि अगर इन दोनों औरतों में से एक भूल जाए तो दूसरी इसे याद दिला दे। यानी कि भूल जाने के मीनिंग भी राह से गुम हो जाना, दल्ला के मीनिंग में ये भी आएगा कि अगर कोई भूल जाए तो उसे याद दिला दो। कोई एक बात है, जनरल बात है, कोई एक भूल गया तो उसने दूसरे ने याद दिला दिया। अब हमने सूरह फातिहा में भी पढ़ा अलैहिम वलद्दालीन, दालीन गुमराह लोग। कौन से लोग गुमराह है?
جو دین پر نہیں آتے, جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں, تو یہاں پر مغضوب اور علیہم, مغضوبی علیہم اور دالین. دالین سے مراد یہاں پر ہم نے دیکھا کہ نصارہ ہیں, جو دین سے ہٹ گئے تھے, دین میں نئی نئی چیزیں انہوں نے نکال دی تھی. پھر اسی طریقے سے جب آگے ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ جب ہم اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید, کہ جب ہم زمین میں مل کر زمین ہی بن جائیں گے تو کیا پھر سے ہم دوبارہ پیدا ہو جائیں گے؟ مطلب ہم زمین میں گھل مل جائیں گے, یعنی کہ گم ہو جائیں گے. ہمارا جو اپنا جو آپ ہے زمین میں گھل مل جائے گا, جب ہمیں قبر میں ڈالا جائے گا تو ہم تو پورے ختم ہو جائیں گے. تو یہاں پر یہ بھی ضلع کے میننگ میں آتا ہے, گم ہو جانے کے میننگ میں آتا ہے. اسی طریقے سے قرآن میں جگہ جگہ الگ الگ ایک ہی الفاظ تو ایک ہی ہیں ضلع, لیکن اس کے میننگ سینٹینس کے حساب سے, واقعے کے حساب سے الگ الگ ہم کو پڑھنے کے لیے ملیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اس نے آپ کو یتیم پایا, پھر ٹھکانہ فراہم کیا, اور راہ سے بھولا ہوا پایا تو راہ دکھا دی. اللہ تعالیٰ ایک ایک انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گنوا رہے ہیں. اور کیا کہا, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مفلس پایا تو مالدار کر دیا. غنا, غنی, غنی کس کو کہتے ہیں؟ مالدار کو. یعنی کہ پہلے تو آپ کتنے غریب تھے کہ آپ کا بچپن ایسے گزرا کہ بہت ہی غریبی میں آپ کا بچپن گزرا. کہ ظاہر ہے کہ آپ کے والد کے پاس صرف ایک اونٹنی تھی اور ایک لونڈی تھی جو وہ چھوڑ کر گئے تھے. اور آپ کی رضاعت کا جب مسئلہ آیا, دودھ پلانے کا جب مسئلہ سامنے آیا, تو سب دائیاں جو آئی تھی تو انہوں نے آپ کی رضاعت کو صرف اس بنا پہ انکار کر دیا کہ آپ یتیم ہیں. کہ پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا کہ جب بڑے بڑے گھروں میں دودھ پلانے والیاں جاتی تھیں تو ان کو بڑے بڑے انعام و اکرام ملتے تھے, سونے کے اور چاندی کے اور ہیرے کے اور جوہرات کے. جتنے بڑے گھروں کے بچوں کو وہ دودھ پلاتی تھی تو ان کو اتنے بڑے انعامات ان کو ملتے تھے. اب آپ چونکہ غریب گھرانے کے تھے تو ہر کوئی بھی دائی جو تھی تو وہ آپ کے گھر نہیں جانا چاہ رہی تھی. موجود ان کے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہے جو ان سے ملے گا. آخر میں جو یہ سعادت حلیمہ سعدیہ کے ہاتھ آئی تو انہوں نے آپ کی رضاعت کو اس لیے قبول کر لیا کہ کسی امیر گھرانے کا بچہ انہیں نہیں ملا تھا. اب انہوں نے یہ سوچا کہ چلو کوئی نہیں مل رہا ہے, اب آئے ہیں تو بیکار خالی ہاتھ جانے سے اچھا ہے کہ اس بچے کو لے کر چلتے ہیں. بہرحال انہوں نے لے لیا اور 8 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا, اور آپ کے ابو چاچا جو تھے انہوں نے کفالت کی. اور پھر آپ جب بڑے ہوئے تو آپ نے بہت ہی کم معاوضے پر مکے والوں کی بکریاں چرانی شروع کی. یعنی کہ آپ کا بچپن سے غریبی کا معاملہ رہا. پھر اس کے بعد آپ بکریاں چراتے تھے, یہ جو معاوضہ ملتا تھا تو وہ بھی اپنے چاچا کے حوالے کر دیتے تھے. جب ذرا بڑے ہوئے تو شام کے تجارتی سفر میں حصہ لینے لگے. اسی طریقے سے آپ کی صداقت کا, امانت کا اور دیانت کا چرچا ہوتے گیا. اس پر مکے کی ایک بیوہ جو مالدار خاتون تھی تو اس نے کیا کیا کہ وہ حضرت خدیجہ کے سامنے ان کی تعریف کی, اور بھی حضرت خدیجہ نے جب ان کی تعریف سنی کہ یہ ایک بہت اچھے تاجر ہیں, اور جو حضرت خدیجہ تھی وہ خود بھی ایک تاجر عورت تھی اور بہت مالدار خاتون تھی. تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ شخص بہت مالدار ہے اور امین بھی ہے, امانت دار بھی ہے اور نیک بھی ہے, سچا بھی ہے, تو یہ انہوں نے پھر کیا کیا کہ ان کو اپنی تجارت کے لیے انہیں رکھ لیا اور پھر نکاح کا پیغام بھی ان کے لیے پیش کیا. اسی طریقے سے جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال کی تھی, 25 ایئرز. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. تو بعد میں نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا, اپنا سارا مال, دولت, غلام سب کے سب آپ کے قدموں میں ڈال دیا. آپ نے چند دنوں کی تجارت کر کے تجارت کی, مگر جلد ہی سارا مال اللہ کی راہ میں محتاجوں, بیواؤں, بے روزگاروں اور ضرورت مندوں کو دے دیا. یعنی کہ آپ ایسے بھی نہیں تھے کہ چلو اتنا مال ملا ہے تو بس چلو فوراً ہی مال لے کر ہم خوش ہو جائے. نہیں, ان کو مال بھی کس لیے چاہیے تھا کہ لوگوں کی پریشانیاں کو دیکھ نہیں سکتے تھے, لوگوں کی تکلیفوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے, تو جس طرح چاہتے تھے اس طریقے سے ان کی مال سے مدد کر دیا کرتے تھے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور بڑے پریشان حال تھے, کسی کی پریشانیاں دیکھ کر آئے تھے, کچھ لوگوں کی پریشانیاں دیکھ کر آئے تھے, بڑے اداس تھے. تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے, آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے لوگوں کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی. تو کچھ انہوں نے سنایا ان کو کہ کچھ لوگ ایسے پریشان تھے. تو حضرت خدیجہ اندر گئی اور اشرفیوں کا اتنا ڈھیر لگا دیا ان کے سامنے کہ آپ اس کے ڈھیر کے پیچھے چھپ گئے. یعنی کہ وہ اتنی امیر اور اتنی ایسی خاتون تھی, اور بالکل انہوں نے یہ کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میرے پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیسے لے کر غریبوں کی مدد کی. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا
آپ کو ہم نے ایسا غنی نہیں کر دیا آپ کو مفلس پا کر. یعنی کہ دیکھیے کیسے راستے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنائے. ورنہ تو یہ ہے کہ کوئی یتیم بچہ ہو تو اس کے لیے تو پاسبل ہی نہیں آج کے لیے سروائیو کرنا. اس کے لیے نہ کوئی اس کو پوچھتا ہے نہ کوئی اس سے بات کرتا ہے. آج کے زمانے میں غریبوں کا تو کوئی ہے ہی نہیں پرسان حال. آج اگر کوئی امیر ہے تو اس کو 10 لوگ سلام کرنے والے ہیں, ان کے بچوں کو لاڑ کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, لیکن غریبوں کے بچوں کو کوئی لاڑ نہیں کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے اپنے نام کو گنوا رہا ہے کہ آپ کو مفلس پا کر تو ہم نے مالدار کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, تو لہٰذا آپ کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے. اب یہاں پر سائل سے نرم برتاؤ کرنے کا حکم ہمیں دیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی سائل ہو, مانگنے والا, کوئی بھی چیز مانگنے والا, کوئی بات پوچھنے والا, یعنی معنی کے لحاظ سے یہ مطلب ہے کہ اگر تم سے کوئی چیز مانگنے والا آئے تو اسے ضرور کچھ نہ کچھ دے دو, اور دینے والے کو کچھ نہ ہو تو نرمی سے معذرت کر دو. یعنی سائل کو جھڑک دینا جائز نہیں ہے. سائل مطلب سوال کرنے والا, فقیر, غریب انسان. کوئی اگر اب آج کل تو یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو اپنا معمول بنا لیا, ایک بزنس بنا لیا ہے کہ اچھے خاصے ہٹے کٹے بھی ہیں, پیسے والے بھی ہیں, گھر رکھنے والے, کار رکھنے والے بھی لوگ ہیں. اب جس طریقے سے جتنے جتنے بڑے کنٹریز میں آپ جائیں گے اتنے ہائی لیول کے فقیر آپ کو نظر آئیں گے. لیکن ہمیں یہاں پر کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ اگر ہمیں ان کو نہیں دینا ہے تو ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے, ان کو باتیں بھی نہیں سنانا ہے, اچھے انداز میں ان کو بول دینا ہے کہ بھائی ہم نہیں دینا چاہ رہے, یا آپ چلے جائیے, یا جس طریقے سے آپ اچھے الفاظ ان کے ساتھ بول سکتے ہیں آپ ان کو بول دیجیے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑی تقریریں وہاں پر کرنے شروع ہو جاتے ہیں کہ تم کماتے کیوں نہیں ہو, تم ایسے کیوں نہیں کرتے, تم تو ہٹے کٹے ہو. یہ سب ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں, وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے رہے ہیں کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, تو کوئی بھی سختی کسی کے ساتھ نہ کی جائے. اب یہاں پر صرف مانگنے والوں کی بات نہیں ہے, بلکہ کوئی علم سیکھنے بھی آتا ہے, کوئی چیز تم سے سیکھنے آتا ہے, تو اس کا بھی کیا ہے, اگر کوئی تم سے کوئی بات پوچھے تو اس کو اچھے انداز میں اس کو سمجھاؤ. اگر تمہیں نہیں آتی ہے تو معذرت چاہو کہ نہیں بھائی مجھے نہیں معلوم ہے, میں تمہیں پوچھ کر بتاؤں گی. اس طریقے سے ان کو معذرت چاہ لینا چاہیے. یعنی کہ ایسے نہیں ہے کہ جھڑک دینا ہے, کوئی غریب ہے تو اس کو جھڑک دیں گے. ہم کار میں بیٹھے ہیں, کوئی پیدل ہے تو ہم اسے جھڑک رہے ہیں, اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک امیر کو سڑک پر لا لے اور سڑک سے اٹھا کر کسی کو بادشاہ بنا دے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور پھر کیا کیجئے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب کیا کیجئے, اور لیکن نعمت اپنے رب کی, جو اپنی نعمت ملی ہے آپ کو اپنے رب کی, تو اسے بیان کیجئے. یعنی کہ جو آپ کے پروردگار نے جو آپ کے اوپر انعام کیا ہے اسے بیان کیجئے. یعنی کہ یہاں پر بیان کرنے سے کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجئے. کہ کوئی اگر آپ کے پاس آئے, اس کو ایک تو یہ ہو گیا کسی کے سائل کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا ہے, اور دوسرے بے شمار احسانات جو تھے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ذکر اور اظہار کا بہترین طریقہ کیا ہے, تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا, سجدے کرنا, نمازیں پڑھنا, اس طریقے سے. اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے, نیک تھے, گناہوں سے پاک تھے, لیکن ہم تو کیسے ہیں, گناہوں میں چور ہیں, اور ہمارے پاس تو گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں کتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اور ہمارے پاس کیا حال ہے ہمارا, کہ جب ہم پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں, تکلیفوں میں آتے ہیں, فتنوں میں جب پھنس جاتے ہیں, پریشانیوں میں جب پھنس جاتے ہیں, جب کہیں جا کر ہم اللہ کی طرف دوڑتے ہیں, اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں, رونے اور دھونے بیٹھتے ہیں. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو نعمتیں ہم نے آپ کو دی ہیں اسے بیان کیجئے. آپ بھی دیکھیے, اب ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں, لیکن جو ہمارے پاس نہیں ہے ہم اس کے لیے روتے رہتے. ابھی دیکھیے کہ کسی کا شوہر اگر خراب ہے, جو اگر تو وہ اس کے پاس یہ دیکھیے کہ اس کے بچے کتنے اچھے ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے بچے عطا کیے ہیں. کئی لوگ دنیا میں ایسے جو بچوں کے لیے ترس رہے ہیں, رو رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں کے علاج کروا رہے ہیں, لیکن ان کے پاس بچے نہیں ہیں. تو انسان ہمیشہ ایک ہی دکھ میں نہ رہے کہ میرا شوہر خراب ہے. کبھی اپنے بچوں کی طرف دیکھ لے, جب شوہر سے دکھی ہو جائے تو اپنے بچوں کی طرف دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی پیاری اولاد عطا کی ہے. یا پھر جو بچوں سے پریشان ہے وہ اپنے شوہر کی طرف دیکھ لے کہ میرا شوہر اتنا اچھا ہے, کہ مجھے اطمینان بخش شوہر ملا ہے, کہ مجھے پوچھتا ہے, مجھے رکھتا ہے, گھر میں کھلاتا ہے, پلاتا ہے, گھر میں اس نے رکھا ہوا ہے,
کہ मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ, मैं अपने घर में मलिका बन के रह रही हूँ। अब आप देखिए कि कोई एक औरत है और वो अगर किसी शौहर के उसमें शादी के साथ उसके साथ रही है, तो वो उसकी घर की मालिका है। और अगर वही औरत भले ही उसका शौहर कैसा भी हो, लेकिन वो उस घर की तो मलिका है। भले ही उसका शौहर उसे डांटता है, पीटता है, गालियां देता है, जो भी करता होगा। अब हर एक के साथ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर थोड़ा बहुत अनबन हो गई है, तो उसके लिए वो औरत वो औरतें अपने आप को ये समझें कि अल्लाह ताला ने मुझे फिर भी एक इज्जत वाले मुकाम पे बना के रखा है, बिठा के रखा है कि मैं इस घर की मालिका हूँ, उसकी बीवी हूँ। उसी के अपोजिट एक वो औरत को देखिए जो दूसरे के घरों में काम वाली है। औरत तो वो भी है, औरत तो हम भी है, लेकिन उसका क्या मुकाम है? वो एक काम वाली है, वो एक मलिका नहीं है, बल्कि वो एक नौकरानी है। और यहाँ पर आप रानी बने हुए हैं। तो ये जो नेमतें हैं हमको अल्लाह ताला ने दी हैं, इस तरफ हमारा ख्याल शैतान कभी जाने नहीं देता। हम एक ही तकलीफ को हमेशा रोते रहते हैं, पीटते रहते हैं, अपने आप को हमेशा डिप्रेस करते रहते हैं। इंसान डिप्रेशन में इसी वजह से जाता है कि छोटी छोटी चीजों के लिए वो बहुत ज्यादा सोचता रहता है कि इतनी परेशानियां हैं मेरे पास, इतनी ये परेशानी वो परेशानी। इंसान हर वक्त यही सोचता रहता है। जबकि अगर इंसान अपनी जो अल्लाह ताला के एहसानात है, जो इनामात है, उसकी तरफ अगर इंसान नजर दौड़ाए ना, तो उसको कभी आंख में आंसू ना आए, कभी उसको ये परेशानी ना सताए कि मेरे पास ये नहीं है। लेकिन इंसान का हर वक्त कैसे शैतान उसको क्या करता है? नेमतों से हटा देता है उसको, उसके जो अल्लाह ताला ने इनाम उसको अता किए हैं। अगर हम देखें, अब जो मैंने डाला है ग्रुप पे के कैसे कैसे लोग दूसरे मज़ाहिब से इस्लाम में आ रहे हैं, और हम देखिए कि हम कितने इस्लाम को हम कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि हम तो पैदा ही इस्लाम घरों में हुए, हमें इस बात की कोई अहमियत ही नहीं है। बल्कि लोग इतने परेशानियों के साथ इस्लाम कबूल करते हैं और उन्हें कितनी परेशानियां आती हैं, उनको अपने घर बार छोड़ना पड़ता है। लेकिन ये देखिए कि हमारे पास क्या नेमत है ये, क्या अल्लाह ताला से हमने मांगी थी ये नेमत? बिना मांगे अल्लाह ताला ने हमें अता कर दी ना। तो हमने कभी इसका शुक्रिया अदा नहीं किया, कभी हमने अपने हाथ और पाँव का शुक्रिया अदा नहीं किया। क्या हमने मांगे थे कि अल्लाह ताला मुझे 2 हाथ देना, या 2 पैर देना, या 2 आंखें देना? हमने कभी नहीं ये दुआ मांगी थी। ये तो सारी चीजें हमें अल्लाह ताला ने बिना मांगे अता कर दी। तो हमने कभी इस तरफ हमारा ख्याल भी नहीं किया, हमने कभी शुक्र भी नहीं अदा किया। बस हम रोते रहते हैं कि मेरे बेटे ने ऐसे कर दिया, मेरी बहू ने ऐसे कर दिया, मेरी ननद ने ऐसे कर दिया, मेरी सास ने ऐसे कह दिया। छोटी छोटी बातों को हम दिल से लगाकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, रोते रहते हैं, अपने आप को जलाते रहते हैं, फिर ब्लड प्रेशर के मरीज बढ़ जाते हैं, फिर शुगर के मरीज बन जाते हैं। ये सारी चीजों को दावत देने वाले हम खुद हैं। हमने खुद ही अपने आप को इस हद तक पहुंचाया कि हम इतनी बीमारियों में मुलव्वस हो गए कि जब इंसान अगर एक तकलीफ उसके पास आए, तो फौरन वो 10 नेमतों को याद कर ले कि नहीं, ये भी तो मेरे पास नेमत है, ये भी तो मेरे पास नेमत है। एक तकलीफ आई है तो क्या हुआ? तो जब भी जो इंसान डिप्रेशन में हो जाए, जब भी इंसान परेशानियों में घिर जाए, तो वो इंसान ये सूरह जरूर पढ़ लिया करे। ये जरूर, ये इसमें ये नहीं है कि इसको पढ़ने से उसकी परेशानियां दूर हो जाएगी, या 10 बार या 50 बार या 100 बार पढ़ेगा तो इसकी तकलीफ दूर हो जाएगी। नहीं, बल्कि ये पढ़ने से हमें ये रियलाइज होगा कि इतने बड़े नबी हमारे, और अल्लाह के प्यारे नबी, उनके ऊपर इसी तकलीफें आई, कैसे कैसे उन्होंने परेशानियां उठाई। अगर हम अपने आप को उस जगह रख के देखें, तो हमारी जिंदगी में तो ऐसी कोई परेशानियां नहीं है। हम तो बिल्कुल आराम की ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर छोटी मोटी अगर कोई परेशानी आ जाए, तो हम क्यों रोने पीटने बैठते हैं, क्यों शिकवे शिकायत करने लगते हैं लोगों से और अल्लाह से? तो हमें हर इंसान का यही हाल है कि इंसान क्या करता है, अपने इनामात की तरफ नहीं देखता। जब इंसान अगर अपने इनामात की तरफ देखे, अल्लाह के एहसानात की तरफ देखे, तो उसे पता चलेगा कि 9 अल्लाह ने एहसानात किया है, तो एक अल्लाह ताला ने तकलीफ हमारे लिए रखी है। अगर वो तकलीफ भी रखी है तो उसमें भी हमें अजर दे रहा है। कोई अगर मोमिन बंदा हो, तो तकलीफ आने पर भी खुश होता है कि चलो अल्लाह ताला ने मुझे तकलीफ दी है, मेरे दर्जात भी बढ़ेंगे, मेरे गुनाह भी मिटेंगे। तो मोमिन बंदा ऐसे होता है, ये नहीं कि वो ये शिकायतें करने बैठता है, शिकवे करने बैठता है, रोने पीटने बैठता है। मोमिन बंदे की सिफत आप देखेंगे, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है, तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर ईमान का लेवल है। और अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, आप छोटी छोटी बातों पर रोने पीटने बैठते हैं, शिकवे शिकायत करने बैठते हैं, तो आप समझ जाइए कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं ईमान की कमी है, और ईमान मुझे बढ़ाना चाहिए। कि अगर मैं ईमान नहीं बढ़ाऊंगी, तो फिर मैं अल्लाह तक के एक मुकाम तक कैसे पहुंचूंगी? जो अल्लाह ताला की जन्नतें हैं, मैं उन तक कैसे पहुंचूंगी? तो ये हमें बिल्कुल सोचने की जरूरत है। तो यहाँ पर हमारा सूरा इंशाल्लाह खत्म हुआ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.